اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی افضل الخلق محمد وآلہ الطیبین الطاہرین اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ ہماری گفتگو ہے آج اصالۃ الحقیقہ میں۔ چونکہ ہماری جو بحث چل رہی ہے وہ اصول لفظیہ میں ہے، اور ہم نے اوپر ابھی اصول لفظیہ کی تعریف کو پڑھا اور اس کو جاننے کی کوشش کی، اور اب ہم اصالۃ الحقیقت کو دیکھتے ہیں۔ کہنے وہ تستعمل فيما اذا شك في ان المتكلم كان قاصدا بكلامه المعنى الحقيقي او المعنى المجازي۔ یہ اصالۃ الحقیقہ استعمال ہوتی ہے جب شک کرے کہ متکلم نے فی ان المتکلم كان قاصدا بكلامه، کہ متکلم نے قصد کیا ہے اپنے کلام میں المعنى الحقیقی او المعنى المجازی، معنی حقیقی کا یا معنی مجازی کا۔ جب یہ شک ہو کہ متکلم نے قصد کیا ہے اپنے کلام میں معنی حقیقی کا یا معنی مجازی کا۔ وَلَمْ يَكُنِ الْكَلَامُ ظَاهِرًا فِي الْمَعْنِ الْمَجَازِي، اور کلام معنی مجازی میں ظاہر نہ ہو، فَتَنْهِي إِلَىٰ حَمْلِ الْكَلَامِ عَلَى الْمَعْنِ الْحَقِيقِي، تو پھر کلام جو ہے وہ منتہی ہوگا کہ حمل کیا جائے اسے معنی حقیقی پر۔ کیوں؟ لِأَنَّ اللَّفْظَ مَعَ احتمال الْمَجَاز يَكُونُ ظَاهِرًا فِي الْحَقِيقَةِ، اس لیے کہ لفظ جو ہے وہ مجاز کے احتمال کے ساتھ ظاہر ہے حقیقت میں، ظاہر ہوتا ہے حقیقت میں۔ تو اصالۃ الحقیقہ کہاں جو ہے وہ استعمال ہوتا ہے کہ جب متکلم کے کلام میں ہمیں یہ معلوم کہ اس نے معنی حقیقی مراد لیے ہیں یا معنی مجازی، اور کلام جو ہے معنی مجازی میں بھی ظاہر نہ ہو، صحیح ہے، تو کلام جو ہے پھر وہ کیا ہوگا، حمل کیا جائے گا معنی حقیقی پر۔ کیوں؟ اس لیے لفظ جو ہے وہ احتمال مجاز کے ساتھ ظاہر ہے حقیقت میں۔ یہ ہے اصالۃ الحقیقہ۔ صحیح؟ کیا ہے اصالۃ الحقیقہ؟ یعنی جب یہ معلوم نہ ہو، کب استعمال ہوتا ہے، کہاں استعمال ہوتا ہے؟ جب شک ہو متکلم کے کلام میں کہ متکلم نے یہاں پر قصد کیا معنی حقیقی کا معنی مجازی کا، اور وہ کلام جو ہے معنی مجازی میں ظاہر نہ ہو، تو اس وقت ہم کیا پہ حمل کریں گے معنی حقیقی پر۔ کیوں؟ اس لیے کہ لفظ مجاز کے احتمال کے ساتھ یکون ظاہر فی الحقیقہ، ظاہر ہوتا ہے حقیقت میں۔ نمبر 2، اصالۃ العموم۔ وتستعمل فيما اذا جاء لفظ عام وشك في ان المتكلم كان قاصدا العموم منه او الخصوص۔ استعمال ہوتا ہے اصالۃ العموم، استعمال ہوتا ہے جب لفظ عام پایا جائے، ما اذا جاء لفظ عام، لفظ عام پایا جائے، وشک، اور یہ شک ہو کہ ان المتکلم کان قاصدا العموم منه او الخصوص، اور یہ شک کریں کہ متکلم نے اس سے عام کا قصد کیا ہے، عموم کا قصد کیا ہے یا خصوص کا۔ اصالۃ العموم استعمال ہوتا ہے یہ قاعدہ کہاں، کہ جب لفظ عام پایا جائے اور شک کریں اس بارے میں کہ متکلم نے یہاں پر اس سے مراد عموم لیا ہے یا خصوص لیا ہے۔ وَلَمْ يَكُنِ الْكَلَامُ ظَاهِرًا، اور کلام جو ہے وہ ظاہر نہ ہو فی التخصیص، تخصیص میں، فَتَنْهِي إِلَىٰ حَمْلِ الْكَلَامِ الْعُمُومِ، تو کلام جو ہے منتہی ہوگا اس چیز پر، علی العموم، عموم پر، یعنی عموم پر حمل کیا جائے گا کلام کو۔ کیوں؟ لِأَنَّ اللَّفْظَ مَعَ احتمال التخصیص یکون ظاہرا فی العموم، اس لیے لفظ جو ہے وہ احتمال تخصیص کے ساتھ ظاہر ہوتا ہے عموم میں۔ یعنی کہاں استعمال ہوتا ہے یہ قاعدہ، کہ جب استعمال کیا جائے لفظ عموم اور شک ہو متکلم کے مراد میں، متکلم کے قصد میں، کہ متکلم نے یہاں پر اس کلمے کو، عموم کو یا لفظ کو استعمال، اس لفظ عام کو استعمال کیا عموم میں یا خصوص میں، اور جو ہے وہ کلام جو ہے وہ تخصیص میں ظاہر نہ ہو، یعنی کلام میں تخصیص نہ نظر آ رہی ہو، تو پھر اسے حمل کیا جائے گا عموم پر۔ اس لیے کہ لفظ جو ہے وہ تخصیص کے احتمال کے ساتھ
جو ہے وہ ظاہر ہوتا ہے عموم میں، یعنی لفظ عموم میں ظاہر ہے، ٹھیک، وہ تخصیص میں ظاہر نہیں ہے، لم یکن الکلام ظاہر فی التخصیص، اور کلام جو ہے وہ تخصیص میں ظاہر نہیں۔ اصالۃ الاطلاق وتستعمل فيما اذا جاء لفظ مطلق، یہ کب استعمال ہوتا ہے؟ اصالۃ الاطلاق استعمال ہوتا ہے جب لفظ مطلق آئے، وشک، اور شک کیا جائے، فی ان المتکلم کان قاصدا المطلق منہ او المقید، اور یہ شک ہو کہ متکلم نے یہاں پر قصد کیا ہے مطلق کا اس کلام سے یا مقید کا۔ جی، متکلم نے اس لفظ سے یہاں پر قصد کیا ہے، کیا کا شک ہے؟ اس بارے میں شک ہے کہ متکلم نے یہاں پر قصد کیا ہے مطلق کا یا مقید کا۔ وَلَمْ يَكُنِ الْكَلَامُ ظَاهِرًا فِي التَّقْيِيدِ، اور کلام جو ہے وہ ظاہر نہیں ہوگا کہاں پہ؟ تقید میں۔ فَتَنْهِي إِلَىٰ حَمْلِ الْكَلَامِ عَلَى الْإِطْلَاقِ، تو پھر کلام کو حمل کیا جائے گا اس بات پر، اطلاق پر۔ لأن اللفظ مع احتمال التقیید یکون ظاہرا فی الاطلاق، اس لیے کہ لفظ جو ہے وہ تقیید کے احتمال کے ساتھ ظاہر ہوتا ہے اطلاق میں۔ لأن اللفظ مع احتمال التقیید یکون ظاہرا فی الاطلاق۔ تو یہ تین چیزیں ہم نے جو ہے وہ پڑھی ہیں، ایک اصالۃ الحقیقہ، ایک اصالۃ العموم، اور اصالۃ الاطلاق۔ اصالۃ الحقیقہ جب یہ کب استعمال ہوتا ہے؟ جب متکلم کے کلام میں شک ہو کہ اس نے جو ہے وہ یہ کلام اس کا معنی حقیقی میں ہے، کس چیز میں شک ہو؟ اس کلام کے بارے میں شک ہو کہ معنی حقیقی میں ہے یا مجازی میں۔ ولم یکن الکلام ظاہرا فی المعنی المجازی، اور کلام جو ہے وہ ظاہر نہ ہو معنی مجازی میں، تو پھر کیا پہ حمل ہوگا کلام؟ معنی حقیقی پر۔ اصالۃ العموم کہاں ہوتا ہے؟ جب اس لیے استعمال ہوتا ہے جب لفظ جو ہے لفظ عام جو ہے وہ استعمال ہو، لایا جائے، اور شک ہو متکلم کی مراد میں کہ یہاں پر متکلم نے اس لفظ عام سے مراد عام عموم لیا ہے یا خصوص لیا ہے، اور وہ ظاہر نہ ہو خصوص میں یا تخصیص میں، تو یہاں پر جو ہے کلام کس پر حمل ہوگا؟ عموم پر۔ ایسے اصالۃ الاطلاق میں جب لفظ مطلق کہاں استعمال ہوتا ہے؟ تستعمل فیما اذا جاء لفظ مطلق، یہ استعمال ہوتا ہے لفظ مطلق آئے اور شک ہو اس میں کہ متکلم نے یہاں پر قصد مطلق کا کیا ہے یا مقید کا کیا ہے، اس کلام سے یا اس لفظ سے قصد متکلم نے مطلق کا کیا ہے یا مقید کا، اور یہ جو ہے تقید میں ظاہر نہ ہو کلام، تو پھر کیا پہ حمل ہوگا؟ اطلاق پر۔ اس لیے یہ لفظ جو ہے وہ احتمال تقید کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ کیا ظاہر کیا میں ہوتا ہے؟ اطلاق میں ہوتا ہے۔ لأن اللفظ مع احتمال التقید یکون ظاہرا فی الاطلاق۔ تو ہم نے تین چیزیں اس میں پڑھی۔ اصالۃ الحقیقہ، یہ فقہ کی کتابوں میں بھی آپ کو ملے گا، مثلا اصول میں آگے چل کے اور تفصیل سے پڑھیں گے۔ اصالۃ الحقیقہ، اصالۃ العموم اور اصالۃ الاطلاق، یہ انشاءاللہ اب بات ہماری شروع ہوتی ہے تعارض بین الخبر ہیں، یہ انشاءاللہ کل سے شروع کریں گے۔ الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ فی امان اللہ، خدا حافظ۔